کرتا ہوں جنہوں نے بھارت کی پاکستان دشمنی اور پاکستان کے عزم و استقلال کی اس داستان کو تصویری اور تحریری شکل دی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں امن اور استحکام کی کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا تاکہ خطے میں موجود تمام ممالک معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے راہ پر گامزن رہ سکیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں پیس مشنز جو جاتے ہیں اقوام متحدہ کے طرف سے، کئی سال پاکستان اس میں نمبر 1 رہا ہے، اور آج بھی پاکستان سب سے بڑے جو کنٹریبیوٹر ہیں پیس مشنز میں، پاکستان اس میں شامل ہے۔ تو یہ پاکستان کی امن پسندی کا ایک بین ثبوت ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا ہے کہ جس نے آزادی سے پہلے اور نہ آزادی کے بعد پاکستان کی خود مختاری اور انفرادی وجود کو ذہنی طور پہ قبول کیا۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خصوصاً پچھلی ایک دہائی سے انتہا پسند ہندو ذہنیت نے جہاں ایک طرف خطے کے امن کو مسلسل داؤ پہ لگا رکھا، وہیں اس انتہا پسندی نے ہندوستان کی کثیر الجہتی شناخت کو مجروح کر دیا اور اندرونی طور پر اقلیتوں کو ذات پات اور مذہبی تفریق اور تشدد سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 79 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام پاک بھارت جنگیں پاکستان پر مسلط کی گئیں۔ ہندوستان کی سامراجی ذہنیت سے نہ تو خطے کا کوئی ملک محفوظ ہے اور نہ اس کی اپنی عوام۔ 1948 سے لے کر 1999 تک جنگی محاذ پر بارہا شکست کے بعد ہندوستان نے ایک بار پھر 1971 کی طرز پر پراکسی وار کا سہارا لیا اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی، پاکستان کی مغربی سرحدوں اور شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ کشمیریوں کے حق ارادیت کے مسلسل انکار اور اندرونی مذہبی تعصب کے خلاف مداوع کرنے کی بجائے ہندوستان ان اندرونی خلفشار کو دبانے کے لیے سرحدوں پر جنگ کا ماحول گرم کر دیتا ہے۔ پہلے 2019 میں پلوامہ میں دہشت گردی کا ڈھونگ رچا کر پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کی کوشش کی اور چائے کے کپ کے عوض اپنے جہاز اور پائلٹ کو قربان کیا۔ اس سبکی کو مٹانے کے لیے رافیل جہاز نہ ہونے کا بہانہ بنایا۔ پاک افواج کے دندان شکن جواب کا کوئی مقابلہ تو نہیں تھا، مگر کہیں بھارت کو یہ گمان ہوا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیتے ہوئے تقسیم پیدا کی جا سکتی ہے اور پاکستان کو کمزور خدا نخواستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ اپنی عیاری اور مکاری کی کامیابی کی خوش فہمی میں اور پھر اس گھسے پٹے دہشت گردی کے ڈرامہ کو پہلگام میں رچایا گیا، بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش کی گئی اور جارحانہ عزائم کا برملا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی مدبر قومی قیادت نے ہندوستان سے ان دہشت گردی کے الزامات کا ثبوت مانگا اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور ساتھ ہی برملا اور واشگاف الفاظ میں ہندوستان پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف
کسی بھی عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن مکار دشمن باز نہ آیا اور پاکستان میں مساجد، بچوں، عورتوں اور شہریوں کو رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا۔ دشمن کی مکروہ جارحیت آپریشن سندور کے جواب میں دشمن کی امید کے عین برعکس پاکستان کے عوام ہر سیاسی، مذہبی، لسانی اور علاقائی تفریق سے بالاتر ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور ملک کے دفاع میں ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان المرصوص بن گئی جس نے دشمن کے زہریلے عزائم خاک میں ملا دیے، اور پاکستان کی عوام نے اس والہانہ جذبہ اور محبت نے پاک فوج کو وہ قوت بخشی جس نے دشمن کو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کے ہائی ٹیک جہاز آسمانوں سے ایسے گرے جیسے کاغذی جہاز۔ پاکستان کے فتح میزائل دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور S-400 جیسے جدید ڈیفنس سسٹم کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس عظیم کامیابی پر میں پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس مشترکہ کاوش کا اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان اس کتاب کے جملہ حقوق پاکستانی عوام کے نام کرتی ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو کر ابھرا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ خطے میں بھی استحکام کی علامت اور ضمانت بن چکا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھارت یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے فوجی جوان ہمارے دفاع اور خود مختاری کے ضامن ہیں اور ہماری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایک سیسا بلائی دیوار کی طرح۔ یہ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے، ہمارے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مارکہ حق کے اوراق اس کتاب کی ہر تصویر محض ماضی کی فتح کی روداد نہیں، بلکہ یہ ہمارا پختہ عزم اور قوی استقامت کا حتمی اور واضح عکس ہے۔ اس موقع پر میں پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج اور عوام کل بھی ہر جارحیت کے مقابلے کے لیے متحد اور تیار تھی اور آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی عزم اور کوشش کو پہلے سے زیادہ شدید جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب کے مہمان خصوصی۔ ان کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، پاک فوج نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ یہ کتاب محض اوراق کا مجموعہ نہیں، قومی عزم اور قربانیوں کی مکمل داستان ہے۔ کتاب میں ملکی عزم و استقلال کو مؤثر انداز سے پیش کیا گیا۔ بھارتی ہندوتوا پالیسیاں خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ بھارت میں تمام اقلیتیں مظالم کا شکار ہیں۔ لازوال قربانیوں ایکسپریس نیوز ہیڈ اور لائن۔ فولادی حوصلے کی جیتی جاگتی داستان ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی اس کاوش کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے بھارت کی پاکستان دشمنی اور پاکستان کے عزم و استقلال کی اس داستان کو تصویری اور تحریری شکل دی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں امن اور استحکام کی کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا تاکہ خطے میں موجود تمام ممالک معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے راہ پر گامزن رہ سکیں۔
میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں پیس مشنز جو جاتے ہیں اقوام متحدہ کے طرف سے کئی سال پاکستان اس میں نمبر 1 رہا ہے، اور آج بھی پاکستان سب سے بڑے جو کنٹریبیوٹر ہیں پیس مشنز میں، پاکستان اس میں شامل ہے۔ تو یہ پاکستان کی امن پسندی کا ایک بین ثبوت ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا ہے کہ جس نے آزادی سے پہلے اور نہ آزادی کے بعد پاکستان کی خود مختاری اور انفرادی وجود کو ذہنی طور پہ قبول کیا۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خصوصاً پچھلی ایک دہائی سے انتہا پسند ہندو ذہنیت نے جہاں ایک طرف خطے کے امن کو مسلسل داؤ پہ لگا رکھا، وہیں اس انتہا پسندی نے ہندوستان کی کثیر الجہتی شناخت کو مجروح کر دیا اور اندرونی طور پر اقلیتوں کو ذات پات اور مذہبی تفریق اور تشدد سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 79 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام پاک بھارت جنگیں پاکستان پر مسلط کی گئیں۔ ہندوستان کی سامراجی ذہنیت سے نہ تو خطے کا کوئی ملک محفوظ ہے اور نہ اس کی اپنی عوام۔ 1948 سے لے کر 1999 تک جنگی محاذ پر بارہا شکست کے بعد ہندوستان نے ایک بار پھر 1971 کی طرز پر پراکسی وار کا سہارا لیا اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی پاکستان کی مغربی سرحدوں اور شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ کشمیریوں کے حق ارادیت کے مسلسل انکار اور اندرونی مذہبی تعصب کے خلاف مداوع کرنے کی بجائے ہندوستان ان اندرونی خلفشار کو دبانے کے لیے سرحدوں پر جنگ کا ماحول گرم کر دیتا ہے۔ پہلے 2019 میں پلوامہ میں دہشت گردی کا ڈھونگ رچا کر پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کی کوشش کی اور چائے کے کپ کے عوض اپنے جہاز اور پائلٹ کو قربان کیا۔ اس سبکی کو مٹانے کے لیے رافیل جہاز نہ ہونے کا بہانہ بنایا۔ پاک افواج کے دندان شکن جواب کا کوئی مقابلہ تو نہیں تھا، مگر کہیں بھارت کو یہ گمان ہوا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیتے ہوئے تقسیم پیدا کی جا سکتی ہے اور پاکستان کو کمزور خدا نخواستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ اپنی عیاری اور مکاری کی کامیابی کی خوش فہمی میں اور پھر اس گھسے پٹے دہشت گردی کے ڈرامہ کو پہلگام میں رچایا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش کی گئی اور جارحانہ عزائم کا برملا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی مدبر قومی قیادت نے ہندوستان سے ان دہشت گردی کے الزامات کا ثبوت مانگا اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور ساتھ ہی برملا اور واشگاف الفاظ میں ہندوستان پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن مکار دشمن باز نہ آیا اور پاکستان میں مساجد، بچوں، عورتوں اور شہریوں کو رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا۔ دشمن کی مکروہ جارحیت آپریشن سندور کے جواب میں دشمن کی امید کے عین برعکس پاکستان کے عوام ہر سیاسی، مذہبی، لسانی اور علاقائی تفریق سے بالاتر ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور ملک کے دفاع میں ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان المرصوص بن گئی
جس نے دشمن کے زہریلے عزائم خاک میں ملا دیے اور پاکستان کی عوام نے اس والہانہ جذبہ اور محبت نے پاک فوج کو وہ قوت بخشی جس نے دشمن کو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کے ہائی ٹیک جہاز آسمانوں سے ایسے گرے جیسے کاغذی جہاز۔ پاکستان کے فتح میزائل دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور S-400 جیسے جدید ڈیفنس سسٹم کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس عظیم کامیابی پر میں پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس مشترکہ کاوش کا اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان اس کتاب کے جملہ حقوق پاکستانی عوام کے نام کرتی ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو کر ابھرا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ خطے میں بھی استحکام کی علامت اور ضمانت بن چکا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھارت یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے فوجی جوان ہمارے دفاع اور خود مختاری کے ضامن ہیں اور ہماری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایک سیسہ بلائی دیوار کی طرح۔ یہ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے، ہمارے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مارکہ حق کے اوراق اس کتاب کی ہر تصویر محض ماضی کی فتح کی روداد نہیں بلکہ یہ ہمارا پختہ عزم اور قوی استقامت کا حتمی اور واضح عکس ہے۔ اس موقع پر میں پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج اور عوام کل بھی ہر جارحیت کے مقابلے کے لیے متحد اور تیار تھی اور آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی عزم اور کوشش کو پہلے سے زیادہ شدید جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔